بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اہم ترین اطلاعات، بڑی ہی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، کیونکہ اب انتخابات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں اور الیکشن کو اب ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا، اور ہو سکتا ہے جو الیکشن کی مخالفت کر رہے تھے وہ بھی اب کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ الیکشن کروا لیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ الیکشن کروانے کے جو لوازمات تھے وہ پورے کیے جا رہے ہیں، اہتمام بہت اچھا کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ الیکشن کروائیں۔ کیسے کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اقتدار کی راہداریوں میں بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور بہت ہی جوڑ توڑ کے بادشاہ جوڑ توڑ کے جو بہت پلیئرز ہیں، اہم کھلاڑی ہیں، وہ بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو مات دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بار پھر بڑی ہی باریک واردات کر دی ہے۔ کس نے کی ہے؟ یہ شہباز شریف صاحب اور لیگی وزراء اور مسلم لیگ نواز نے کر دی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی اور ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ابتدا میں شروع میں بتا دیتا ہوں کیونکہ آگے جا کے آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتانی ہیں۔ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ کل 184(3) میں ترمیم کا جو از خود نوٹس کا معاملہ تھا، اس میں ترمیمی بل تھا۔ وہ ترمیمی بل آنن فانن تیار کیا گیا، 4 گھنٹوں کے اندر اندر سب کچھ ہو گیا۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی ہو گیا اور پارلیمان میں بھی آ گیا اور وہ پیش بھی کر دیا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی چلا گیا، اسٹینڈنگ کمیٹی سے آج منظور ہو کے قومی اسمبلی سے بھی وہ منظور ہو گیا۔ لیکن ایٹ 11th آور، آخری مومنٹ پہ ایک بہت ہی باریک کام کیا گیا، اور وہ باریک کام بلاول بھٹو صاحب کو بھی سمجھ نہیں آیا، اچانک ہوا، اور وہ ہوا یہ کہ بظاہر سے یہ بل تھا جی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات ان کو محدود کرنا اور ان کے از خود نوٹس کا معاملہ، اور اس میں یہ تھا کہ از خود نوٹس کا معاملہ لیا جائے، چیف جسٹس کے کو 2 ججز کے تابع کر دیا جائے، 3 ججز فیصلہ کریں سو موٹو، کیا یہ سو موٹو بنتا ہے نہیں بنتا، پھر وہ سنا جائے گا، پھر وہ آئے گا، پھر 1 ماہ کے اندر اپیل کرنے کا حق، رائٹ آف اپیل بھی دے دیا گیا، اور یہ سارا کا پھر رائٹ آف اپیل کا فیصلہ بھی جو ہے وہ 15 دن کے اندر اندر ہوگا، زیادہ پینڈنگ نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھا ایک معاملہ، اور کل سے اس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ عدلیہ کے اندر جو ڈکٹیٹرشپ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی، اس ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور یہ چیزیں عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، اور مسلم لیگ نواز اور عدلیہ کی مضبوطی کچھ سمجھ سے بالا تر تھی نا چیزیں سب کی، لیکن ہمیں کل پتہ چل گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز اس سارے معاملے میں بڑی ہی رازداری سے کام لے رہی تھی، بڑی رازداری سے، کیونکہ لا منسٹری جو ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس، اور لا منسٹری مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں ہے، پارلیمنٹری سسٹم ان کے کنٹرول میں ہے، اس لیے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ اس کے پیچھے چھپا کیا ہوا ہے۔ لہٰذا کل شوق سے وہ آیا، اور خواجہ آصف صاحب نے بھی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی سب نے ویلکم کیا، اور اس کو قومی اسمبلی میں بل پیش کر دیا۔ بل پیش کرنے کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا گیا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں آج ہو گیا جی، وہ منظور ہو گیا، لیکن جب پارلیمان میں آیا قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے، تو اس میں ایٹ 11th آور محسن داوڑ صاحب نے ایک ترمیم کر دی، انہوں نے ایک ترمیم تجویز کی، اور جس کو آنن فانن ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، اور وہ تھی کہ جناب اس میں ایک تو اس کو مؤثر بماضی کر دیں، یعنی کہ یہ ترمیم جو ہے پچھلے معاملات، جو پچھلے مقدمات ہیں ان پہ بھی لاگو ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے پھر ایک آگے بڑھے، کیونکہ یہ بھی معاملہ کلیئر نہیں ہو رہا تھا، اس میں پھر انہوں نے کہا کہ اس میں نواز شریف صاحب کو بھی رائٹ آف اپیل دے دیں، اور جہانگیر ترین صاحب کو بھی رائٹ آف اپیل دے دیں، ان کا بھی حق ہونا چاہیے۔ یہ جب آیا تو بلاول بھٹو صاحب پہلے تو ان کو دھڑکا لگا کہ یہ کیا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو مؤخر کر دیں، فی الحال اس معاملے کو رہنے دیں، باقی جو ہے وہ منظور کر لیں۔ لیکن اس کے بعد پھر کیے گئے جی رابطے شابطے کیے گئے، اور رابطے شابطے کرنے کے بعد پھر بلاول صاحب کو میسج کنوے ہوا کہ نہیں آپ بھی کر دیں، لہٰذا بلاول صاحب نے بھی اسی فوری طور پہ کہا کہ ٹھیک ہے جی کر دیتے ہیں۔ اب یہ اصل میں یہ سارا سٹیج سجایا اس لیے گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن وہ ختم کروانی ہے، جہانگیر ترین صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کروانی ہے۔ پہلے یہ ڈسکوالیفیکیشن ختم کروانے کی کوشش کی گئی تھی فیصل واڈا صاحب کے کیس کے اندر، اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالکل انکار کر دیا جی، انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کلب کر کے مقدمات کو اس طریقے سے کریں، تو جس کی وجہ سے اب آج تک چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کو اور دیگر آنریبل ججز کو آج بھی ان کو برا بھلا کہا گیا، ان کے خلاف مغلظات کہیں گئیں، اور ان کو کرٹیسائز کیا گیا، نہ صرف ان کو بلکہ ان کے اہل خانہ کو، آنریبل ججز کے اہل خانہ کو بھی کھڈیاں میں
قصور کے علاقہ ہے کھڈیاں، وہاں پہ مریم صاحبہ نے یہ سب کچھ کیا، اور وہ لائیو ٹی وی چینلز پہ میں دیکھ رہا تھا، لائیو نشر بھی ہوا، لیکن ابھی تک کسی کو کوئی نہیں، ابھی تک کسی کو کوئی نوٹس ووٹس نہیں ملا، اور کوئی کسی نے ایکشن نہیں لیا کہ جناب سٹنگ چیف جسٹس اور سٹنگ ججز کے بارے میں اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے۔ بہرحال قانون اپنا اپنا ہوتا ہے جی، اس لیے پیمرا کو ابھی اتنی ہمت تو نہیں ہے نا کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرے، وہ تو صرف ہے ایک پارٹی کی حد تک ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں چل رہی تھیں، اور اس میں وہ بھی ترمیم منظور ہو گئی، تو اس لیے جی اب وہ جو لیول پلینگ فیلڈ مریم صاحبہ کہہ رہی تھی بار بار کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، تو لہٰذا اب ان کو رائٹ آف اپیل، آج قومی اسمبلی سے یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور اب یہ جائے گا سینٹ میں، اور سینٹ سے منظور کروایا جائے گا، پھر جائے گا ایوان صدر، صدر مملکت، اور صدر مملکت اس پہ اپنا مائنڈ اپلائی کریں گے، اور وہ آتے ساری وہ دستخط نہیں کر دیں گے بلکہ مائنڈ اپلائی کریں گے، ان کے پاس ٹائم ہوگا۔ اب ادھر کیا ہو رہا ہے، یہ بنیادی طور پہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا سامان پیدا کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ قانون منظور ہو جاتا ہے، قانون بن جاتا ہے، یہ جو بل ہے، تو پھر نواز شریف صاحب کی اپیل آئے گی، اور نواز شریف صاحب کی اپیل آئے گی، وہ بینچ سنے گا، اور وہ بینچ پھر اس بینچ پہ اعتراض ہوگا کہ جناب یہ بینچ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ بہرحال کہیں نہ کہیں یہ اس میں ایک ونڈو کھول دیا گیا ہے، ایک کانسٹیٹیوشن کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے ایک ونڈو سیف ایگزٹ کھول دیا گیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ نے اپنے کندھے دینے سے انکار کر دیا تھا مکمل طور پہ، اور باجوہ صاحب نے اس کا غصے کا بھی اظہار کیا ہے کافی، اور سارا الزام جو ہے وہ ڈال دیا۔ وہ مریم صاحبہ کو سنا رہے تھے کہ بھئی میرا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو ججز کا کام ہے، ججز نے یہ سارا کام کیا ہے، تو عدلیہ کو عدلیہ جانے اور آپ جانے۔ لہٰذا اس کے بعد پھر مریم صاحبہ نے عدلیہ کے خلاف محاذ کھول دیا تھا، جو کہ اب تک گولہ بارود جاری ہے، پھینکا جا رہا ہے عدلیہ پہ۔ تو اب یہ تو ایک طرف ہو گیا، اب آئے گا معاملہ، ایک اور کام ہوا ہے آج، ایک بہت ہی باریک کام ہوا ہے، وہ بھی ذرا سن لیں، پھر میں آپ کو، اچھا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے جی، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ پیپلز پارٹی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سب کچھ ہوا کیا۔ کل میں نے ایک ٹویٹ کی تھی، ایک فوٹیج شازیہ مری صاحبہ جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی تھیں، قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، تو شازیہ مری صاحبہ جاتی ہیں وزیر اعظم آفس، اور ان کو روک لیا گیا، ان کے عملے نے روک لیا کہ یہ آپ اندر نہیں جا سکتی، اور وہ اس پہ ناراض بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر وہ ایک چٹ دے کے تو چلی گئی۔ انہوں نے کہا جی یہ وزیر اعظم صاحب کو بتا دینا۔ اب ان کو کیوں روکا گیا، حالانکہ وہ معاون خصوصی بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اور پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، بہت موسٹ امپارٹنٹ، کیوں روکا گیا؟ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی اہم قانون دان مشورہ کر رہے تھے عدلیہ کو لگام تک کیسے ڈالنی ہے، تو اس میں سارے کے سارے لاہوری گروپ جمع ہوا تھا، لیگی وزراء تھے، اور لاہوری گروپ وکلا کا لائک مائنڈڈ جو وہ پہنچا ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے یہی کام کر رہے تھے کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ کرنا تھا، اور اس میں اہم ترین مشاورت چل رہی تھی، اور اہم ترین مشاورت میں یہی جو ترمیم آج کی گئی ہے، ترمیم کا آگے کا لائحہ عمل یہی تھا جو آج کر دیا، محسن داوڑ کے ذریعے ایک ترمیم آئی، اور اس ترمیم کو آنن فانن قبول کر لیا گیا، اور نواز شریف صاحب کے لیے، اور جہانگیر ترین صاحب تو خیر آ گئے ان کی وجہ سے، ورنہ تو جہانگیر ترین صاحب کو تو پہلے بھی درمیان میں لا کے چھوڑ دیا تھا ان کے دوستوں نے۔ تو بہرحال اب نواز شریف صاحب کے لیے یہ راستہ کیا تھا، اس لیے شازیہ مری صاحبہ کو کل نہیں جانے دیا گیا، اور بڑا اسٹرکٹلی منع کیا گیا تھا، اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا، اور اس لیے بلاول بھٹو صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ آج ہونے کیا جا رہا ہے، اور یہ امینڈمنٹ۔ تو بہرحال جی یہ ہوا۔ اب ایک اور کام ہوا ہے، اس میں بھی بڑے کوششیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے اس وقت چاروں طرف سے حملہ ہو چکا ہے، اس کے چاروں طرف سے، اور بہت ہی مزے کا کام کھیل چل رہا ہے، اور کوئی سادہ کام نہیں چل رہا، بڑا مزے کا چل رہا ہے چاروں طرف سے، اور کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اس لارجر بینچ کو کام کرنے سے روکا جائے، لارجر بینچ کو کام کرنے سے روکا جائے، جو کہ اس وقت سماعت کر رہا ہے الیکشن کے انعقاد کی۔ اور اس میں آج ایک 3 ممبرز بینچ تھا، اور اس 3 ممبرز بینچ میں دو فل بینچ جسے کہتے ہیں، جسٹس قاضی فائز صاحب تھے، اور جسٹس امین الدین تھے، اور ان کے ساتھ ایک اور جج صاحب تھے، 3 ججوں کا ایک الگ سے چل رہا تھا۔ تو اس میں انہوں نے ایک آرڈر پاس کر دیا، اور آرڈر یہ پاس کیا کہ یہ 184(3) کے تحت جو ہے مقدمات کی سماعت روک دی جائے، لہٰذا اس کو روک دیا جائے۔ 2-1 سے یہ آرڈر جاری کیا گیا۔ اسی طرح کا آرڈر جو ہے وہ 1997 میں بھی یہی کچھ ہوا تھا، جب چیف جسٹس سپریم کورٹ سجاد علی شاہ صاحب کو کوئٹہ بینچ نے کام کرنے سے روکا تھا۔ تو یہ چیز
आई है, लेकिन ये मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वायरल की गई पहले और उसके बाद अब आ रही है। लेकिन उसमें एक गलती हो गई है। गलती ये हुई है कि पहले से एक ऑर्डर मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और वो है 5 मेंबर्स का लार्जर बेंच का ऑर्डर मौजूद है। ये अबू ज़र सलमान न्याजी साहब हैं, बैरिस्टर हैं, और उन्होंने ये किसी ने शादियाने बजाए जा रहे थे खुशियाँ खुशियाँ के जी, ये तो अब बेंच जो है वो सुन ही नहीं सकता, ये इलेक्शन की जो समाअत है वो रुक गई है, अब ये रुक हो सकती है क्योंकि ऑर्डर आ गया। तो सूरत हाल ये है कि अबू ज़र सलमान साहब ने तारीख बताई है कि 5 मेंबर्स का बेंच अगस्त 2021 में ये कह चुका है कि चीफ जस्टिस के पास है सिर्फ 100 वोटों का इख्तियार। 5 मेंबर्स बेंच का ये ऑर्डर मौजूद है कि ये जो 100 वोटों का इख्तियार है ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है और किसी जज के पास या किसी बेंच के पास नहीं है। लिहाजा ये जो आज ऑर्डर आया है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का, उन्होंने जारी किया है 2-1 से, यानी कि फुल बेंच का भी पूरा का भी 2-1 से, तो वो अनवैलिड हो गया है, वो लागू नहीं होगा, इसलिए कि ऑलरेडी 5 मेंबर्स का बेंच जो है वो मौजूद है। और उन्होंने साथ डॉन अखबार की वो खबर की अक्स भी दिया है कि ओनली सीजेपी कैन टेक सो मोटो नोटिस रूल्स सुप्रीम कोर्ट, और ये 5 मेंबर्स बेंच का ऑर्डर था, इसलिए बहुत सारा कुछ हो रहा है। उधर आज खुडिया में जो मरियम साहिबा की का जलसा था, उसमें उन्होंने काफ़ी फिर अगेन ऑनरेबल जजेस की तरफ ही आए हैं, क्योंकि नरम हदफ है, और नरम हदफ को आप जाहिर है उनके पास बंदूक तो है नहीं, जजेस के पास, अदलिया के पास, वो तो उनके ऑर्डर हैं, फैसले हैं, वही कर पाते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं करते, और उनको सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है। लिहाजा आज मरीम साहबा जो हैं वो सिर्फ जुडिशरी की तरफ रही हैं, और उन्होंने कहा कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो जाती, जब तक तराजू बराबर नहीं होते, और जब तक सहूलतकार जो हैं वो अपने अपने घरों को नहीं चले जाते, तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। तो लिहाजा अब इलेक्शन जो है वो होने के चांसेस बढ़ गए हैं, बल्कि काफ़ी यकीन से कह सकते हैं, और उसकी रीज़न ये है कि अब वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो दी जा रही है। ये अलग बात है कि इस दफ़ा जुडिशरी ने हिम्मत दिखाई है और अदलिया ने किसी किस्म की मैच फिक्सिंग का इनकार कर दिया था, और उन्होंने अपने फैसले तब्दील करने से भी इनकार कर दिया था, और इसीलिए बाजवा साहब ने वो सारा मलबा जो है वो डाल रहे हैं ऑनरेबल जजेस पे, और इसीलिए मरीम साहिबा भी और मुस्लिम लीग नवाज के लोग भी ऐवान के अंदर और ऐवान से बाहर टॉक शोज में, मीडिया टॉक्स में वो जजेस को निशाना बना रहे हैं। बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट है। तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, और जो दरपर्दा थी चीज़ें वो सामने आ गई हैं। अब ये जाएगा, अगेन मैं कहूँगा ये तरमीम जो है अभी सदर ममलिकत के पास जानी है, ये बिल की सूरत में जब यह कानून बनाया जाएगा, तो कानून ये तब बनेगा जब सदर ममलिकत दस्तखत कर देंगे। और दूसरी जानिब वकला कन्वेंशन लाहौर में हुआ है, और उसमें भी वाज़ेह तौर पे खबरदार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उसमें काफ़ी सीनियर जो वकला रहनुमा हैं वो भी आए थे, और उन्हें भी तकरीरें थी, एक करारदाद भी मंजूर कर दी गई है। कल पार्लियामेंट से करारदाद आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे कदगन लगाने के लिए, और उनको कहा गया था, उनको डिक्टेशन दी गई थी। तो लिहाजा आज वकला कन्वेंशन की तरफ से ये कहा गया है कि जुडिशल पावर्स जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैं उस पर किसी किस्म का कोई कंट्रोल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इस तरीके से मुस्तरद किए जाएंगे ये सारा कुछ, और हम सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया के साथ खड़े होंगे, और एक नई तहरीक के लिए तैयार रहना चाहिए। तो खेल बड़े ही अच्छे मरहले में दाखिल हो चुका है। बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।